بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے حضور کے اس غلام، اس صحابی کا ذکر کرنے لگے ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے حاضر ہوئے۔ یہ سعادت جس صحابی کو حاصل ہوئی ہے ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ مدینہ شریف کے رہنے والے صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے، جن کے لیے آقا علیہ السلام کی محبت، حضور کی رحم دلی، آقا علیہ السلام کا پیار، حضور کی شفقت، حضور کی مہربانی بہت زیادہ تھی۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے، ایمان افروز ہے، ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور مدینہ شریف میں رہتے تھے، اور یہ مدینہ اس وقت یثرب تھا، مدینہ نہیں تھا، اسے یثرب کہا جاتا تھا۔ اور آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے تقریباً کوئی 12واں سال تھا۔ 12ویں سال میں جب حضور حج کے دنوں میں یہ حضور کے معمولات میں شامل تھا کہ دور دراز سے قافلے جب حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف میں آتے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعوت تبلیغ کرتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اسی طرح ایک قافلہ جو یثرب سے مکہ شریف میں آیا، یثرب یعنی مدینہ جو اس وقت یثرب تھا، وہ مکہ شریف میں آیا، اور اس قافلے میں جو لوگ تھے انہوں نے آقا علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہا، اسلام کو قبول کیا۔ تو جب وہ واپس یثرب جانے لگے تو حضور نے ان کے ساتھ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کے یثرب میں بھیجا کہ تم جا کر جو وہاں ہیں یثرب میں ان کو جا کر، ان قبائل کو جا کر میرا پیغام سناؤ، رب کی وحدانیت اور میری رسالت کی ان کو جا کر تبلیغ کرو، بات کرو ان کے ساتھ۔ تو داعی بن کے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر اس قبیلے کے ساتھ یثرب میں آئے۔ جب آپ یثرب میں پہنچے تو اس قبیلے، ان لوگوں نے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر سے کہا کہ مدینہ شریف میں جو اس وقت یثرب تھا بہت زیادہ تعداد میں یہودی آباد تھے، کیونکہ انہوں نے پہلی آسمانی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ اللہ کی بارگاہ سے نبی آخر الزماں، اللہ کے آخری پیغمبر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ یہ شہر ہے جسے یثرب کہا جاتا ہے۔ اللہ کا آخری نبی یہاں ہجرت کر کے آئے گا، اور یہ پہلی آسمانی کتابوں میں اللہ نے بیان فرما رکھا ہے۔ تو انہوں نے چونکہ پہلی آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں، تو اس وجہ سے وہ یہاں آ کر مدینہ شریف میں یثرب میں آباد ہو گئے تھے، اور اس لیے آباد ہوئے کہ جب وہ نبی آخر الزماں آئے گا تو ہم اس کے قدموں میں بیٹھ کر غلامی کا شرف حاصل کریں گے، اس کا کلمہ پڑھ کے اس کی امت میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس لیے یہ لوگ مدینہ شریف میں یثرب میں آباد تھے اور حضور کی شان عظمت کو بھی جانتے تھے۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند نوجوان مسلمانوں کے ساتھ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے مکہ شریف میں، ان کے ساتھ جب یثرب میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اے مصعب، آپ قبیلہ اوس کے سردار کے پاس جائیں جس کا نام سعد بن معاذ ہے۔ یہ سعد بن معاذ اپنے قبیلے کا سردار ہے اور بڑا عقل والا، بڑے فہم والا، بڑی حکمت والا، دانائی والا اور بڑا پاک باز سردار ہے۔ اگر اس نے آپ کی دعوت قبول کر لی، اسلام کو قبول کر لیا، تو اس کا سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دعوت لے کر
حضرت مصعب بن عمیر سعد بن معاذ کے پاس حاضر ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روکنے کے لیے آ رہے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے پاس نہ آنا، لیکن حضرت مصعب بن عمیر پہلے پہنچ گئے قبیلے میں۔ تو یہ چونکہ سردار تھے، انہوں نے عزت دی، پروٹوکول دیا، کھانا کھلایا، حضرت مصعب بن عمیر کو اپنے پاس بٹھایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کا آغاز کیا، قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنائیں۔ بس پھر کیا تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ حضرت مصعب بن عمیر جب قرآن پڑھ رہے تھے، ادھر وہ قرآن پڑھ رہے تھے، ادھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے کفر نکل رہا تھا، دل چمک رہا تھا، دل میں نورانیت داخل ہو رہی تھی، اسلام کا نور داخل ہو رہا تھا۔ بس تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے قرآن پڑھنا بند کیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب رک جاؤ، اے مصعب مجھے غسل کرنے دو، لباس بدلنے دو، میں اس نبی کا کلام جو اس کے سینہ اطہر پہ اترا ہے، رب کا قرآن، میں سمجھ گیا یہ قرآن بھی سچا ہے، جس نبی کی رسالت کی تبلیغ لے کر تم آئے، پیغام لے کر آئے، وہ رسول بھی سچا ہے، اس کا پیغام بھی سچا ہے، اور اس کا رب رحمان بھی سچا ہے۔ آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد نیا لباس پہنا اور 2 نفل اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے پڑھے۔ قبول اسلام کا یہ انداز تھا آپ کا، اسلام قبول کیا اور پھر اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے۔ قبیلے والوں سے جا کر آپ نے کہا کہ اپنے خاندان والوں سے جا کر کہا کہ میں کون ہوں اور میری اہمیت کیا ہے، میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ آپ کا نام سعد بن معاذ ہے، بڑے دانا ہیں، عقل والے ہیں، فہم و فراست والے ہیں، فیصلہ کرنے میں آپ کی مہارت، آپ کو اللہ نے مہارت عطا فرمائی ہے، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، قبیلے کی بھلائی کے لیے ہر کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اس وقت آپ نے کہا پھر سن لو، میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب اگر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے دین اسلام قبول کرے گا، پھر مجھ سے بات کرے گا، وگرنہ وہ مجھ سے کلام نہ کرے۔ جب آپ نے یہ بات کی، شام سے پہلے پورے خاندان نے آپ کے ہاتھ پر دولت ایمان کو پا لیا، اسلام کو قبول کر لیا، پورا خاندان اسلام کو قبول کر گیا، یہاں تک کہ ہجرت کا، اعلان نبوت کا 13واں سال آیا، حج کے دن آئے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 افراد کو لے کر حضور کی بارگاہ میں مکہ شریف میں حاضر ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے، 70 افراد لے آئے، حضور بڑے خوش ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم آئے نہیں بلکہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو دعوت دینے آئے ہیں، یہاں آپ کی قدر نہیں کی گئی، آپ کو ستایا جاتا ہے، اب ہم آپ کے غلام ہو گئے ہیں، ہمارے دل، ہماری آنکھیں، ہمارے وجود آپ کے لیے فرش ہیں، آپ اس فرش پہ اپنے قدم رکھیں اور اب مدینہ شریف میں آئیں، یثرب کو مدینہ بنائیں، ہمیں یہ سعادت دیں کہ ہم آپ کی خدمت کریں۔ حضور نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور کہا کہ آپ جائیں، اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے، اگر میرے رب نے فیصلہ کیا کہ میں یثرب آؤں تو میں ضرور آؤں گا۔ اللہ کریم کی طرف سے حکم ہو گیا ہجرت کا، حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو لیا، ہجرت فرما کے مدینہ شریف میں آئے، بڑا اعزاز و اکرام کیا گیا، محبت کی گئی، حضرت سعد بن معاذ پیش تھے۔ جنگ بدر کا جب موقع آیا، جنگ بدر میں آقا علیہ السلام نے جب انصار سے مشورہ لیا کہ دشمن یہاں بھی ہمارے پیچھے آ گیا ہے، اب تم بتاؤ کہ ہم کیا کریں، کیا تم ہمارا ساتھ دو گے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، سیرت ابن حشام میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے، بڑا کمال کا خطبہ دیا اور کیا خوبصورت تقریر فرمائی، عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان ہے، جس سے آپ کی دشمنی ہماری بھی دشمنی، جس سے آپ کی دوستی ہماری بھی دوستی۔ اور عرض کی یا رسول اللہ یہ تو کافروں سے لڑنا ہے نا، مکہ کے کافر ہیں، ان سے لڑائی کرنی ہے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم تو دریاؤں میں سمندروں میں بھی کود جائیں گے، گھوڑے دوڑا دیں گے پانیوں میں بھی، سمندر کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے، ہمیں مہلت دے، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے دشمنوں کے ساتھ کیسے لڑتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم ایسے لڑیں گے کہ آپ ہمیں دیکھ کر راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غزوہ بدر میں پیش تھے۔ دیگر بھی آپ کی زندگی بڑی کمال کی زندگی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم غزوہ خندق کے واقعات کو اور آپ کی وفات کو، کیسے آپ اس دنیا سے پردہ کر گئے اور کیسے اللہ کے بارگاہ سے فرشتے آ کر آپ کا جنازہ پڑھتے ہیں اور لوگوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا، حضور نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں کی عزتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔